میں مصر کی اور بے گناہ یوسف علیہ السلام جیل میں جا کر کے ڈال دیے. عزیز مصر کی بیوی محلات میں بیٹھی ہے, کوٹھی بنگلوں میں بیٹھ کر آرام سے چلاتی پھرتی ہے, چہل پہل کرتی پھرتی ہے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں مصر کی عورتوں نے زلیخا کو شرمندہ کیا. تجھے شرم نہیں آتی تو ایک غلام کے پیچھے دوڑی پھرتی ہے. اس نے کہا آؤ میں تمہیں تماشا دکھاؤں گی. تمام عورتوں کی دعوت کر ڈالی. قرآن کریم پرانے قصے بیان کر کے تمہیں اپنے آپ کو سنبھلنے کے لیے کہتا ہے, تمہاری غیرت کو جھنجھوڑتا ہے, تمہاری اہمیت کو جھنجھوڑ کر کے کہتا ہے تم اپنے معاشرے کو صاف ستھرا رکھو, تم اپنی تباہی کو اور تم اپنی بربادی کو نہ آنے دو, تم اپنی آبادی کا احساس کرو. تم سوچ لیا کرو جرمدار کون ہے, بے گناہ کون ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس بٹھا کر کوٹڑی میں بند کر رکھا ہے. ان عورتوں کو جن کی دعوت کی ہے ان کے ہاتھوں میں سیب دے دیے اور چاقو دے دیے. انہوں نے کہا یہ فروٹ کھاؤ. فلما رأینہ اکبرنہ قطعن ایدیہم. اللہ پاک نے اتنا جمال دیا تھا, اتنا حسن بخشا تھا, تمام عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹنی شروع کر دی. ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹنے شروع کر دیے. اور جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگی قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. جس وقت یوسف علیہ السلام کو پتا چلا زلیخا عورتوں کی دعوت کر رہی ہے, عزیز مصر کی بیوی دعوت کر رہی ہے, تو دل میں یہ سہارا لگایا تھا عورتوں سے شرم کھا کر باز آ جائے گی, ان کے مہنے سے گھبرا جائے گی, ان کے تانے سے گھبرا جائے گی. مگر قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام کی امیدوں پہ پانی پھر گیا. وہ دیکھنے والی کہتی ہے یہ تو خدا کی قسم آدمی نہیں, ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ تو کوئی فرشتہ ہے, یہ آدمی آئی. یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی زلیخا یوسف یہ بھی تیرا سہارا ٹوٹ گیا. جو سوچتا تھا میں تانے میرے سے گھبرا جاؤں گی, دنیا کی ملامت سے پریشان ہو جاؤں گی, میں تو تجھے آدمی سمجھتی ہوں, یہ تجھے فرشتہ کہتی ہے. پھر کہنے لگی یوسف بات سن, زندگی کا میلہ ہے, میں کوئی ویسی کیسی نہیں, بادشاہ کی بیگم ہوں. یاد رکھ یا میری بات منظور کر لے یا پھر ساری زندگی جیل خانے میں رہنا پڑے گا. ڈراتی ہے, دھمکاتی ہے, رعب دیتی ہے, جو ہوگا وہ کروں گی. ساری عمر جیل خانے میں سڑ سڑ کے مر جائے گا, باہر کی ہوا کو ترس جائے گا, یا پھر آ جا تخت شہنشاہی بھی تیرا, محل بھی تیرا, بنگلہ بھی تیرا, یہ ملک بھی تیرا, میں بھی تیری, سب کچھ تیرا, پر میری بات پہ آمادہ ہو جا. سیدنا یوسف علیہ السلام نے بار بار سن کر ایک ہی جواب دیا, فرمایا او عزیز مصر کی بیگم بات سن, تو مجھے جانتی نہیں میں کون ہوں, تجھے معلوم نہیں میں ساری مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہوں, میں اپنا آخری سانس تک جیل میں قید کاٹنے کے لیے تیار ہوں. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. احب السجن, میں اپنے ساری زندگی جیل خانے میں قربان کر دوں گا. میں جیل خانے کو محبوب بنا لوں گا, میں جیل خانہ کاٹتا کاٹتا دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا, یہاں تک کہ میری عمر ختم ہو جائے. یاد رکھ میں نبوت کے دامن پہ داغ نہیں آنے دوں گا.
السجن، میں جیل کو محبوب بنا لوں گا، مما یدعوننی الیہ، میں بدماشی کی طرف نہیں آ سکتا، میں بدکاری کی طرف نہیں آ سکتا، میں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، میں کسی کی آبرو پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اور واسطہ خدا کا تو میری آبرو پہ ڈاکہ نہ ڈال۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأى، پھر اس کے بعد دیکھنا ساری عمر حتی، اچھا پھر یوسف یاد رکھنا جب تک میں زندہ ہوں جیل سے باہر نہیں آ سکے گا۔ اندازہ لگاؤ، اللہ کا پیغمبر ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر کا پوتا ہے، بغیر کسی وجہ کے جیل میں پڑا ہے، کیا کلیجے پہ بیتی ہوگی، کیا جگر پہ بیتی ہوگی سیدنا یوسف علیہ السلام۔ اللہ میاں سنا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں قرآن کریم میں ان واقعات کو ذکر کر کے، لوگوں تم کسی کی چمک پہ مر جاتے ہو، کسی کی دھمک پہ مر جاتے ہو، کسی کے لباس پہ مر جاتے ہو، کسی کے ٹوٹکے پہ مر جاتے ہو، کسی کے ٹونے پہ مر جاتے ہو، کسی کی شوبدہ بازی پہ مر جاتے ہو، اور تم کیا ہو؟ میری نبوت جیل میں ہے، جب تک میں نہ نکالوں نکالنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ ہے نا، اگر ذرا سا کام کسی کے نام لینے سے ہو گیا، عمر بھر کے لیے تیرا حاجت روا اور مشکل کشا بن گیا۔ کرنا خدا میں ہے، اگر تیری مرادوں کو پیر پوری کرتا ہے، فقیر پوری کرتا ہے، مزار والا پوری کرتا ہے، تو پھر یہ کروڑوں ہندو ان کی مرادوں کو پیپل پوری کرتا ہے، بڑ پوری کرتا ہے، چاند پوری کرتا ہے، مندر پوری کرتا ہے، گنگا کا پانی ان کی مرادوں کو پوری کرتا ہے۔ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ خدا نے ان کو اپنا بنا لیا، یہ خدا کے دیوتا ہیں۔ سمجھ نہیں آتی، اگر ہندو پانی کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر پیپل کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر بڑ کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر مندر بنا کر اس میں ٹلی کھڑکائے تو کافر، ہندو اس میں بت رکھ کر اس کو سجدہ کرے تو کافر، اور تجھے کھلی اجازت ہے ڈنڈیوں کو پوجتا پھر، جالوں کو پوجتا پھر، پیپل اور بڑ کو پوجتا پھر، کھوئیوں اور دریاؤں کے پانی کو پوجتا پھر، سورج اور چاند کو پوجتا پھر، کسی پیر کی قبر کو پوجتا پھر، تیرے لیے کھلی چھٹی ہے۔ کچھ انصاف کرو اپنے لیے، خدا بھی کیا کہتا ہوگا۔ تیری بیوی ہے، تو خامند ہے، تیرا بھائی ہوگا وہ اس کے کپڑے دھو سکتی ہے، وہ اس کو کھانا پکا کر کے دے سکتی ہے، تیرا جتنے ہی جگری دوست ہو، رشتہ دار ہو، کھانا پکائے گی، بستر بچھا دے گی، کھانا پکا کر کے دے دے گی، کپڑے دھو دے گی، چائے بنائے گی، اچھے کھانے پکا کر کے دے دے گی، تو بڑا خوش ہوگا، میرے دوست کی خدمت کی ہے، میرے رشتہ دار کی خدمت کی ہے، میری عزت کا ساتھ دیا ہے۔ اگر تجھے یہ پتا چل جائے کہ آنکھ ملائی ہے تو تو یا ختم ہو جائے گا یا اسے ختم کر دے گا۔ کیوں؟ تو کہے گا کھانا اور چیز ہے، پینا اور چیز ہے، کپڑے بچھانا دھونا اور چیز ہے، خاطر تواضع اور چیز ہے، لیکن تیری عزت، تیری آبرو، تیرا بدن یہ میرا حق ہے، میرے سوا تیری آنکھ کسی کو نہ دیکھے۔ اور تو یہ چاہتا ہے، خدا یہ نہیں چاہتا کہ کھائے میرا، پیے میرا، پہنے میرا، جوانی میں نے دی، اولاد میں نے دی، تندرستی میں نے دی، اور سجدہ غیر کو کرے، خدا کو غصہ نہیں آتا؟ جنازے کی نماز پڑھتے، جنازہ ولی کا یا غوث کا یا قطب کا یا ابدال کا، مومن کا، مسلمان کا، جنازہ صحابی کا کیوں نہ ہو، جنازہ تابع تابعین کا کیوں نہ ہو، جنازہ ولی کا ہو، مجتہد کا ہو، مجدد کا ہو،
پیرانی پیر رحمہ کا جنازہ ہو، شیخ عبد القادر رحمہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، خواجہ باقی باللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، بہاولق زکریا ملتانی رحمہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، شاہ رکن عالم رحمہ کا جنازہ کیوں نہ ہو؟ فرمایا میرے بندے جنازے کی نماز پڑھ، الہی کیا پڑھوں؟ فرمایا اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے، سبحانک اللہ پڑھ سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے دعا کر سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، دعائیہ کلمات پڑھ سکتا ہے، الہی رکوع کروں، فرمایا خبردار اگر سر جھکایا درود شریف پڑھ، سبحانک اللہم پڑھ، اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑھ، اللہم اجعلہ لنا اجعلہا لنا پڑھ، ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ، اور دعائیہ کلمات پڑھ۔ الہی ہے تو اس کا بھی نام نماز میں تو جمعے میں سجدے کیا کرتا ہوں، میں تو عصر کی نماز میں رکوع سجدہ کرتا ہوں، مغرب عشاء فجر کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، تہجد اشراق کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، 4 توابین کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، تحیۃ الوضو کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، عیدین کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے وہ نمازیں میری ہیں اور یہ بھی دعا تو مجھ سے ہو رہی ہے، مگر سامنے ابدال رکھا ہوا ہے، سامنے جنازہ قطب کا ہے، سامنے جنازہ غوث کا رکھا ہوا ہے، سامنے جنازہ پیران پیر کا ہے، خبردار اگر سر جھکایا رکوع نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ میاں بے نیاز ہے، عالم الغیب ہے، جانتا تھا کہ یہ لوگ اگر نماز جنازے میں سجدہ کرا دیا تو یہیں سے دلیل پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ فرمایا جھکنا نہیں، نیت کھڑے ہو کے باندھ اور کھڑے کھڑے سلام پھیر کے ایک طرف ہٹ جا۔ اے اللہ کے نبی ہمیں ایسی نماز جنازہ سکھا جو بیٹھ کے سلام پھیرے۔ فرمایا خبردار کھڑے کھڑے پڑھو اور کھڑے کھڑے سلام پھیر دو، رکوع نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا، کتنے بڑے ولی کا جنازہ کیوں نہ ہو، الہی سجدہ نہیں کرنے دیتا۔ فرمایا ہاں شرک کی بیماری نہ لوگوں میں پڑ جائے، یہ تیرا سر میرے لیے ہے، میں تیرے لیے ہوں، یہ تیری پیشانی، یہ تیرا ماتھا میری چوکھٹ کے سوا اور کہیں نہ جھکنے پائے۔ اب اللہ میاں پوچھتا ہے کہ جب ولی کا، قطب کا، غوث کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا تو میں نے جھکنے نہ دیا، اور جب وہ 4 گز زمین کے اندر چلا گیا اب سجدے کرتا پھرتا ہے، تیری مرضی ہے۔ آنکھوں کے سامنے تھا تو میں نے نہیں سجدہ کرنے دیا، رکوع نہ کرنے دیا، اور اب جب وہ 4 گز زمین کے اندر چلا گیا اب سجدے کے قابل ہو گیا۔ فرمایا عقل کر، کچھ اپنی عقل کا علاج کر۔ تو خدا بند کریم نبوت کی واقعہ سنا کر کے بتلا رہے ہیں، اے میرے یوسف گھبرانا، یہ تمام چیزیں آنی جانی ہوتی ہیں، نبوت کا بڑا حوصلہ ہے۔ کہنے لگے او یوسف جیل خانے میں سڑ کے مر جائے گا، فرمانے لگے جا مجھے جیل خانہ محبوب ہے، احب السجن مما یدعوننی الیہ، میں جیل خانہ منظور کرتا ہوں، میں قید منظور کرتا ہوں۔ اللہ میاں تمہیں بھی تو کبھی پوچھے گا، او ظالمہ کم سے کم مقدمہ نہ چلایا ہوتا، جج نہ بٹھایا ہوتا، فیصلہ نہ کرایا ہوتا، تم نے سب کچھ کرنے کے بعد جب مجھے جیل میں ڈالا تو تکلیف ہو رہی ہے۔ اور قرآن کریم نے یہ بھی بتا دیا کہ بادشاہوں کی عادت ہوا کرتی ہے اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالا کرتے ہیں، اپنی گھر والی کا عیب لوگوں کے سامنے کیسے ظاہر کرے کہ یہ فریفتہ ہوئی پھرتی ہے، یہ دیوانی ہوئی پھرتی ہے۔ پیغمبر کو جیل میں ڈال دیا اپنی آبرو بچانے کے لیے۔
سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے ہیں، 2 قیدی اور بھی ساتھ رہتے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا، ایک نے یہ دیکھا کہ میں شراب نچوڑ کر اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہوں، دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے، پرندے اس میں سے ٹوکریاں اٹھا اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ ہے یہ، انی ارانی آسر خمرا، ایک نے خواب دیکھا میں اپنے بادشاہ کو گلاس بھر بھر کے شراب پلا رہا ہوں، وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا